مسلمان مدینے والے نیک ہو جائے، مسلمان مدینے والے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ میں سن نہیں پا رہا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابوالبیان حاجی محمد اظہر اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ براہ راست کال پر ہیں۔ آئیے رکن شورا سے کچھ بات کرتے ہیں، مدنی پھول بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا سیدی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ صدیقی کابینات میں ہے یا مہروی کابینات میں؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ بس یہ مہروی اور صدیقی کی سرحد سے گزر رہے ہیں، صحابہ کے قریب سے گزر رہے ہیں، گجرات کا سفر ہے۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ، اللہ حضور آپ کا سفر بخیر فرمائے۔ علم مصطفیٰ ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اور اس پر مبلغین دعوت اسلامی مدنی پھول عطا کر رہے ہیں۔ ابھی ہم ایک چیز جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، ایک موضوع کو جو ہے وہ بھی لے کر چل رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت، حضور کی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، درود و سلام ہماری عادت جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ حضور کی سنتیں ہم سیکھنے والے بھی ہوں، عمل کرنے والے بھی ہوں، یہ ہماری عادت اور ہمارا مزاج اور ہمارا انداز ہونا چاہیے۔ اس پر کچھ بات ہو رہی ہے، پھر انشاءاللہ ہم علم مصطفیٰ اس اپنے پرٹیکولر موضوع پر دوبارہ واپس آئیں گے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں حضور کہ آپ امیر السنت کا ایک شعر ہے اس پر کچھ روشنی بھی ڈالیں، اور امیر السنت کا جو یہ جذبہ ہے اور پھر ایک ایمان والے کا جو جذبہ ہونا چاہیے اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں، پھر ہم موضوع پر بھی آئیں گے۔ امیر السنت نے شعر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، عطار سے محبوب کی سنت کے لیے خدمت، عطار سے محبوب کی سنت کے لیے خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے۔ تو یہ آپ حضور کیا فرمائیں گے کہ اس طرح سے سنتوں کی خدمت کا ایک جذبہ اور دگو دو اور دین کا ڈنکا بجے سارے دنیا میں ہمارے ذریعے سے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ مدنی پھول کیا عطا فرمائیں گے؟ ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ اور انداز کیا ہونا چاہیے؟ واقعی یہ ایک مسلمان کی خواہش اور تمنا تو یہی ہونی چاہیے کہ میں اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی خدمت میں ہی اپنی زندگی صرف کر دوں، ان کے دین کی خدمت میں لگا رہوں۔ کیا میری زندگی، میری ساری یہ چیزیں یہ جن کا صدقہ ہیں، انہی کی خدمت، انہی کی جو ہے وہ دین کی سنت کی خدمت میں صرف ہو۔ اور یہ میرے لیے سنت پر تو خاص کرم ہے اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کا۔ یہ ان کی تو زندگی ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس دعا سے انہیں حصہ ملا ہوا ہے، اور یہ شب و روز دین متین کی خدمت میں لگے ہوئے، اور انہوں نے ایسے ایسے وہ مبلغ تیار کر دی جو دنیا بھر میں ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں نیکی کی دعوت کی دھوم مچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میں وہ حدیث پاک یاد آ رہی تھی جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، اسے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سعادت ہے جو دین کی خدمت کرتے ہیں، سنتوں کی خدمت کرتے ہیں، درس و بیان کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو، آپ کی اداؤں کو، آپ کی سنتوں کو آگے پہنچاتے ہیں۔ وہ حدیث بخاری شریف یا بلغ عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگر ایک ہی آیت ہو۔ صحیح۔ ایسا دیکھیں، بات یہ ہے، آپ جو فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں، اور ایک مسلمان کا انداز یہی ہونا چاہیے کہ علم دین سیکھنے والا ہو، سنتیں سیکھنے والا، سکھانے والا، عمل کرنے والا، یہ جذبہ، یہ سپرٹ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ میں جو دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہوں، یعنی ایک جو دنیاوی پرسپیکٹیو میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں مجھے اسکول بھی جانا ہے، اس کے بعد مجھے کوچنگ بھی جانا ہے، پھر جو ہوم ورک ہے وہ بھی کرنا ہے، اسائنمنٹ بھی تیار کرنی ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ کیسے ہم جو ہے وہ سیکھیں گے، کیسے نکالیں گے وقت؟ ٹھیک ہے آپ لوگ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے رہے، اگر کوئی یوں کہے تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو مطلب ون وے ٹریفک چلانے والی بات ہے نا، کہ ہم کہیں جناب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر کن کاموں میں ٹائم لگایا ہوا ہے، کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں جن کا ایک خاص مدت تک ہمارے ساتھ ہے، ایک خاص مدت تک جو فائدہ دے، وہ بھی پتہ نہیں دیں کہ نہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک علم دین ہے جس نے دنیا میں بھی کام دینا ہے، آخرت میں بھی کام دینا ہے۔ سبحان اللہ۔
اس چیز کو پریورٹی دی جاتی ہے جس کا دیر پا فائدہ ہو اور جو ہمیشہ کے لیے ہمارے کام آنے والی چیز ہو. صحیح. تو یعنی ذہن بنا لیں کہ ٹائم ہے، ایسا نہیں ہے کہ ٹائم نہیں ہے. ٹائم تو آپ اپنے ماشاء اللہ سلسلوں میں مدنی چینل میں کتنی بار اس کی مینجمنٹ بتا چکے ہیں. ہم اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ غلط نہیں کرتے ہیں، کہتے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہم مینج نہیں کر رہے، ہم مطلب ٹائم کو ڈیمیج تو کر رہے ہیں، صحیح یوز کر رہے ہیں. کیا بات. ٹائم ہے لیکن ہم اس کو مینج نہیں کر رہے. ٹائم کو ڈیمیج کر رہے ہیں، مینج نہیں کر رہے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اگر کوئی بیٹھے کسی دانا کسی سمجھدار بندے کے پاس تو بیٹھ کر اپنی ٹائم مینجمنٹ کا ڈسکشن تو کرے. انمول ہیرے امیر سنت کا رسالہ ہے، اس میں امیر سنت نے ایک جدول دیا ہوا ہے. دیکھیں اس کے اندر نہ تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، نہ جاب کا حرج ہو رہا ہے، نہ آپ کی معاشرتی زندگی کا حرج ہو رہا ہے، نہ آپ کی معاشی مسائل کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے، نہ آپ کی خاندانی جو ہے وہ ازدواجی زندگی کی پرابلم آ رہی ہے. آپ اس جدول کو لے کر بیٹھے تو صحیح. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ کسی زندگی کی فیلڈ میں ہیں، شعبے میں ہیں. آپ اس جدول کو لے کر اپنی زندگی کے نظام کو اس کے اندر رکھ کے آپ ایک سسٹم بنائیں تو صحیح. اپنا روز کا جدول، نمازوں کا جدول بنے گا، آپ کا مطالعے کا جدول بنے گا، فرض علوم سیکھنے کا جدول بنے گا. آپ ٹائم مینجمنٹ کی طرف آئیں. صحیح. تو یعنی یہ ذہن اپنا نکال دیں، یہ بات چھوڑ دیں کہ ٹائم نہیں ہے. ذہن یہ بنا لیں ٹائم ہے. واہ جی، ٹائم ہے اور اس کو مینج کرنا ہے. مدینہ مینج بھی کرنا ہے، یوٹیلائز بھی کرنا ہے. علم مصطفیٰ حضور پرٹیکولر ہمارا آج کے سلسلے کا موضوع ہے، اور میرا اللہ کی رحمت سے حسن ظن ہے کہ آپ کا پسندیدہ موضوع ہوگا. ذات مصطفیٰ سے متعلق موضوع ہے، شان مصطفیٰ سے متعلق موضوع ہے. کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ واقعی ہماری یہ سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کی ذات، صفات، شان اور عظمت کے ساتھ یاد کیا جائے. اور کہتے نا کہ وہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے پنجاب. اس وقت میں علاقے نگران ہوتا تھا. اس وقت حاجی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات گاڑی میں کی، کہا کہ وہ کسی کا شعر سنایا کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے. بات تو ہمیں تو فنا ہونا ہے، محبوب کی ذات میں اللہ کرے نصیب ہو جائے. اور علم کی بات جب کریں گے تو ہمیں قرآن پاک کی وہ آیت تو بالکل پیش نظر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ علم بھی آپ کو عطا کر دیا، وہ بھی سکھا دیا. اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، بہت فضل عظیم ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے بارے میں تبیان لکل شیء تفصیلا لکل شیء ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. لوح محفوظ پر تفصیلیں ہیں، لوح محفوظ کی تفصیل قرآن کے اندر ہے. ہر شے کا بیان قرآن میں، ہر شے کا تذکرہ قرآن میں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن میں سے تلاش کر لوں گا. اللہ اکبر. قرآن میں اولین آخرین کے تذکرے ہیں، ذکر ہیں، علم ہیں، اور پورے علوم قرآن کے اندر آ گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. فرمایا رحمان نے قرآن کا علم عطا کر دیا. تو پورا علم قرآن کے اندر، لوح محفوظ کی تفصیل قرآن کے اندر، اور پورا قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں ایک اور بات بھی کہوں جی، ایک اور فنی بات بھی ہے اس میں. لفظ کی زیادتی یہ معنی کی زیادتی کو مستلزم ہے. لفظ کی زیادتی کے معنی کی زیادتی کو زیادت اللفظی تدل علی زیادت المعنی. واہ، زیادت اللفظی تدل علی زیادت المعنی. معنی لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. ایک ہے بیان، یہ الف اور نون بیان، اور یہاں پر فرمایا ہے تبیان. ایک ساتھ میں تا کو اضافہ کیا. جب تا کا اضافہ کیا تو پتا چلا کہ بیان سے زیادہ معنی کس کے اندر ہے؟ تبیان میں. اور قرآن کریم کے بارے میں فرمایا تبیان لکل شیء، ہر شے کا واضح اور روشن بیان ہے. اللہ اکبر. اور یہ بیان اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم کو عطا فرمایا. پھر پیچھے کیا رہ گیا جی؟ اللہ اکبر سبحان اللہ. وہ پھر اسی کے ساتھ یہ چلیں گے نا جب وہ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں. واہ تو کوثر کی ایک تفسیر علم بھی بیان کیا گیا. کیا بات کیا بات. کوثر کی تفسیر میں علم بیان کیا گیا. اور کوثر یہاں پر صرف کوثر نہیں ہے، الکوثر ہے. واہ. ٹھیک ہے،
اب یہ معرفہ بھی ہے، یہاں مبالغہ بھی ہے، یہاں پر سید اعلیٰ حضرت نے جیسے کہتے ہیں نا نچوڑ بیان کیا کہ سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ ذات خدا. یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی شان عظمت مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا حکم دیا گیا کہ اللہ کو جانو، پہچانو اور مانو. لیکن اب حواس خمسہ سے ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں، کسی کو چکھ کر، کسی چیز کو دیکھ کر، کسی چیز کو سونگھ کر، کسی چیز کو چھو کر، کسی چیز کو جو ہم جو ہے وہ سن کر، حواس خمسہ سے ہم پہچانتے چیزوں کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھ سکیں یا اس کا کلام سن سکیں براہ راست اس طرح. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا پہچان. اب یہ بڑا غیب ذات باری تعالیٰ اور اعلیٰ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، یعنی آقا آپ سے اور کوئی غیب کیا چھپے گا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. واہ جی واہ، سبحان اللہ. ذات خدا کو بھی آپ جانتے دیکھ چکے ہیں، اللہ کا دیدار کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار آپ کو عطا کیا ہے. اور پھر وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اپنا جو ہے وہ دست قدرت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. اللہ اللہ اللہ. آپ فرماتے ہیں میں نے سینوں میں محسوس کی. عالم تو ما فی السماوات والارض، فرمایا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا. سبحان اللہ. عالم تو ما فی السماوات، صاحب ایک منٹ جان بھی گیا میں پہچان بھی گیا. جی یہ ایک چیز جی، عالم تو ما فی السماوات والارض، یہ ما جو ہے نا ما للعموم، ما للعموم ہے. جس کو ماں کا معنی پتا ہے وہ اس کے مضمون کو، مفہوم کو جس محبت سے وہ سمجھے گا نا، اللہ اکبر کیا ہی بات ہے. ماں یہ عموم کے لیے ہوتا ہے. ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، یہ بنے گا نا اس میں. ماں عموم کے لیے، اللہ اکبر سبحان اللہ. جامعۃ المدینہ میں آئیں گے تو پھر پتا چلے گا ماں بھی عموم کے لیے ہوتا ہے، من بھی جو ہے وہ عموم کے لیے ہوتا ہے. ماں کس کے لیے آتا ہے، من کس کے لیے آتا ہے، یہ بھی ایک ہے. من آتا ہے ذوی العقول کے لیے، ٹھیک ہے. اور ماں جو ہے نا، ماں میں ذوی العقول بھی اور غیر ذوی العقول بھی دونوں جو ہے وہ شامل ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ماں میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں ہی شامل ہوتے ہیں. من کا بھی ایک جو ہے وہ خاص معنی ہوتا ہے، اس کو تھوڑا ریزرو رکھتے ہیں، اس کا انشاءاللہ دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو اس کا کیا معنی ہے. مجھے لگ رہا ہے جیسے شاید مجھ سے کوئی صاحب ہو رہا ہے، لیکن ماں جو ہے نا، ماں یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے، حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. جی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتائے بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو بتائی. وہ بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے جس میں آپ منبر پر تشریف لائے تھے اور آپ نے جو ہے وہ لمبا بیان فرمایا، واز ایسا فرمایا، صحابہ فرماتے اتنا طویل خطبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر تک فرمایا، پھر نماز کے لیے اترے، پھر منبر پر مفہوم روایت کر حدیثیں ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اتنا طویل جو ہے وہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اب ہمیں کی خبریں بھی دی، بات والی خبریں بھی دی، یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے، دوزخی کی دوزخ میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. وہاں تک کی ہمیں خبریں حضور نے بیان فرما دی، یہ ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، کل کیا ہونے والا. یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے. جھنڈا جب خیبر کے روز عطا کرنا تھا، بتا دیا تھا کہ کل کس کو ہونی ہے. بدر کے روز آپ نے ایک دن پہلے بیان کر دیا تھا، نشان لگا کے شریف میں حدیث پاک ہے کہ کل فلاں کافر یہاں گرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا. کون کہاں مرے گا، اللہ نے یہ علم بھی حضور کو عطا کیا. اللہ 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 اللہ. کیا ہوگا حضور کو یہ بھی علم عطا کیا ہے. کل کیا ہونے والا یہ بھی عطا کیا ہے. سبحان اللہ. اور آئندہ کی خبریں، قیامت کے قریب کیا ہوگا، یہ قیامت کے موضوع پر جو حدیثیں ہیں اس پر تفصیل محبوب کریم نے بیان کی ہیں. دابۃ الارض آئے گا، یاجوج ماجوج کا آنا، دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ کا آنا. بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرقی مینار کا ذکر کیا، جو ہے وہ مسجد کا ذکر کیا، دمشق کا ذکر کیا، حضرت امام مہدی کا ذکر کیا کہ وہ ہوں گے. حضرت عیسیٰ یوں فرشتوں کے پروں پر آئیں گے، یوں جب وہ اقامت ہو رہی ہوگی، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی مصلی پر ہوں گے، حضرت عیسیٰ کو کریں گے، حضرت عیسیٰ ان کو آگے بڑھائیں گے. یہ پوری باتیں، پوری تفصیلیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسی چیزیں گن گن کے بیان فرمائی گئی. روایتوں میں جو ہمارے سامنے آ گئی وہ آ گئی.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے جس نے جو یاد رکھا جو بھول گیا وہ بھول گیا. فحافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ. جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا. آئے ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کی شہادت کا تذکرہ فرما دیا تھا. احد کے پہاڑ پر جب کھڑے تھے، احد کے زلزلے کو ٹھوکر سے روکا تھا. اس وقت جو غیب کی خبریں دی تھی، وہ ٹھہر جا، میرے پر نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. شہادت فاروق اعظم اور شہادت عثمان غنی کی کتنا عرصہ پہلے آپ نے خبر دے دی. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد کے لیے خوشخبری کا جو ذکر کیا تھا، حضرت علی کی شہادت کی خبر دے دی تھی، خود اپنی وفات کی اطلاع دے دی تھی، بلکہ بی بی فاطمہ کو بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے کون مجھے ملے گا. اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. علم مصطفیٰ ہے یہ، علم مصطفیٰ ہے یہ، عظمت مصطفیٰ ہے یہ، شان مصطفیٰ ہے. کیا بات ہے حضور، بڑے پیارے مدنی پھول آپ نے دیے، ایمان کو جلا دینے والے، چمکانے والے. جلا دینے والے مطلب چمکانے والے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جلانا، ایک ہوتا ہے جیلانا، جیم کے کسرہ کے ساتھ. جلا دینا مطلب اس کو روشن کر دینا کسی چیز کو. ماشاءاللہ آج کا حضور ہمارا جو نا مال عموم کے لیے ہے، جی عموم کے لیے آتا ہے. تو جامعۃ المدینہ میں تو واقعی یہ باتیں سمجھ میں آتی رہتی ہیں جب عشق والوں میں بیٹھے، محبت والوں میں بیٹھے. واہ کہ وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے، محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانیے اس نو او جھوٹا پیار جتاندا. سانوں دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا. اللہ 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 اللہ، واہ جی واہ، کیا بات، سبحان اللہ. لگا ہے خدا کی قسم وہاں عیب ہے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسان بن ثابت فرما گئے نا جی، خلقت مبرأ من کل عیب. صحابی رسول کہہ رہے ہیں، جنہوں نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں اللہ نے آقا آپ کو ہر عیب سے پاک جو ہے وہ پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور پیغام آج کا کیا عطا فرمائیں گے آپ؟ جی بس یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم عطا کیا ہے. سبحان اللہ. آپ ما کان و ما یکون کا بیان جانتے ہیں، آپ اتنے علوم ہیں آپ کے پاس، لیکن تعلیم امت کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہ امت کو بھی اس دعا کو اختیار بھی کرنا چاہیے ہمیں، اور پھر علم کے حصول کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، مرحبا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے جو آپ سمجھے کئی موضوع بنیں گے نا. ایک تو علم غیب کا موضوع ہے، ایک علم کے موضوع پر آپ نے جو فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں. اپنے علم اور علماء کے جو فضائل بیان کیے ہیں، تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور علم کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور علم کے حصول کے کئی ذرائع اللہ کی رحمت سے آج ہمارے پاس موجود ہیں. مدنی چینل بھی ایک علم بڑھانے کا ذریعہ ہے. جی مدنی مذاکروں میں، دارالعلوم اہل سنت کے سلسلوں میں اور دیگر سلسلوں میں مدنی قافلہ ہے حضور 4، 5، 6 فروری کا. اور یہ تو بالخصوص امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری دعا بھی دی ہے. اور ان دنوں میں چونکہ چھٹیاں ہیں نا، تو ان کو زیادہ یوٹیلائز کر لیں. چھٹیوں میں بعض اوقات شیطان گناہوں اور اس طرح کے کاموں کی طرف نوجوانوں کو کھینچتا ہے. اور ہم نے یہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی یہ سوچ دیکھی ہے، عید ہو، دیگر چھٹیاں ہو، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ نیکی کی دعوت عام ہو، خوف خدا بڑھے، عشق رسول بڑھے، سنت عام ہو، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہو. تو یہ فروری کے شروع میں جو چھٹیاں آ رہی ہیں، ان میں مدنی قافلوں میں سفر ہو جائے، دعائے افطار بھی مل جائے، اور پھر نیکی کی دعوت کا موقع ملے گا، سنتیں سیکھنے کا موقع ملے گا، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، نماز، وضو، غسل کے ضروری بنیادی مسائل ہیں ان کے سیکھنے کا موقع ملے گا. سبحان اللہ. مختلف مواقع پر الحمدللہ ہمارے فیضان نماز کورس ہوتے رہتے ہیں. جی ابھی بھی میری نیت ہے اگر موقع ملا تو مٹھیاں میں ہمارا یعنی کھاریاں کو ہم مٹھیاں کہتے ہیں، فیضان مدینہ میں فیضان نماز کورس شروع ہو رہا ہے، اور بھی کئی شہروں میں شروع ہوتے ہیں. اور اس مہینے میں 2 یا 3 کورس طے کر لیے ہیں مجلس میں. فیضان نماز کورس ہے 7 دن کا. یہ تو میں دعوت دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ جنہوں نے ابھی تک یہ کورس نہیں نہ کیا، تو 20-22 سال سے عمر زیادہ ہے، یہ آ جائیں ہمت کر کے کورس تو کر ہی لیں، سیکھ لیں. یہ نماز کے مسائل اور ضروری بنیادی چیزیں ہیں اس میں. ماشاءاللہ. اللہ حضور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے مدنی پھول مدینہ میں بھی دل میں نیت کر رہا تھا 4، 5، 6 فروری کی، یہ ہفتہ اتوار اور پیر ہے،
تو نیت ہے میری بھی، میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اور میں تو سوچ رہا تھا مہروز بھائی کے حوالے سے سلسلہ کریں گے، خود مدنی قافلے میں جائیں گے، لیکن پھر میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ مہروز بھائی پھر ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے سے نیت کی ہو کہ میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا. تو بہرحال جی ہم جس طرح ہماری مجلس ہمیں حکم کرے گی، مدنی مرکز حکم دے گا، ہم بھی انشاءاللہ سفر کریں گے. میری ایک اور بھی نیت ہے. وہ کیا نیت ہے اور وہ بات ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ کیا بات ہے یہ انشاءاللہ جب وہ ہو جائے گا تو پھر میں انشاءاللہ ناظرین سے شیئر بھی کروں گا. حضور بہت شکریہ. جو آپ کا ہوتا ہے نا اسٹائل ہے، یہ بھی ایک کمال ہی ہے. اللہ اکبر. جو تجسس آپ ڈالتے ہیں نا، یہ بھی آپ کا ہی خطہ ہے. میں بتا ہی دیتا ہوں یہ تجسس کیا رکھنا ہے، مطلب مجھے پتا، یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. مطلب وہ پھر آپ کو ہم جب کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار چلو بتا ہی دیتا ہوں. میں بتا دیتا ہوں جی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ابھی 4، 5، 6 فروری جو مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں، ہفتہ اتوار اور پیر، ان کے لیے امیر سنت کی ایک دعا ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے دعا ہے کہ جو 4، 5، 6 فروری کو سفر کریں گے. تو میں سوچ رہا تھا کہ امیر سنت کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوئی تو میں عرض کروں گا کوئی دعا میں ہمارے لیے کنسیشن نکالیں، کوئی دعا کا کوئی سلسلہ نکالیں ہمارے لیے بھی، کوئی ہمیں بھی حصہ ملے اس میں سے. ہوتا ہے نا جی کوئی خصوصی ثواب دیدی اختیارات ہوتے ہیں، یہ بھی ہوں ہمیں بھی، اور جو ہمارے ساتھ اس ٹائم بھائی ہوتے ہیں مدنی چینل کے مدنی عملے کے اس ٹائم بھائی، ان کے لیے بھی. تو یہ ایک تھا. تو بہرحال مدنی مرکز کا دیا ہوا جی کام ہے جی، یہ بھی کر رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے. آپ بھی دعا کریں حضور. ظاہری بات ہے جو ذمہ داری پر ہے، اگر ایک کوئی کسی جگہ پر کام کر رہا ہو اور پھر کوئی بندہ باہر پہرا دے رہا ہو، تو ان دونوں کا مطلب ہے کہ وہ اپنا اپنا کام تو ہے نا. مدنی چینل آپ ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو ایک مدنی چینل کے ناظرین اور نشریات اور یہ چیزیں، چھٹیاں ہوں گی، لوگ گھر میں فری ہوں گے، تو ادھر ادھر کی گناہوں بھرے چینل میں نہ جائیں اور یہ مدنی چینل پر بیٹھیں، اچھے سلسلے آئیں، یہ علمی مواد ملے. یہ بھی ایک بڑی خدمت دین کا کام ہے. پاپا سے انشاءاللہ تعالی اس پر عرض کر کے ان کے لیے لے لیتے کہ یہ جس کا جتنی دیر کی ڈیوٹی ہے وہ کر کے تو اس کے بعد مسجد میں مدنی قافلے میں ٹھہرے. کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے جی. آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ ہر سوال کا جو ہے وہ جواب ہے، مسئلے کا حل موجود ہے ماشاءاللہ. بالکل جی ہم تیار ہیں انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے. 3، 4، 5 فروری وہ ڈیٹ مجھ سے تھوڑا وہ مسٹیک ہوا. 3، 4، 5 فروری 3، 4، 5 فروری ہفتہ اتوار اور پیر انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. اور 3، 4، 5 فروری مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کو امیر سنت نے کس دعا سے نوازا ہے، یہ دعا بھی آپ کو سنانی ہے. رکن شورا سے ہم اجازت لیتے ہیں، پھر سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. حضور اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سفر بخیر فرمائے، آپ کی اولاد کی خیر فرمائے، آپ کے ماتحتین کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے ساتھ جو ایک محبت کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، رکن شورا کے زبردست مدنی پھول یہ آپ نے سنے ہیں. تو آئیے ابھی آپ کو ایک اور رکن شورا ہیں ان کے مدنی پھول سناتے ہیں اور بلکہ دکھاتے ہیں. رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی مدنی گلدستہ جو انہوں نے سلسلے کے لیے بھیجا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ میری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ اس وقت الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوں اور بالکل اس وقت وہاں بیٹھا ہوں کہ میرا رخ کعبے کی طرف بھی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی طرف. پیارے آقا کی پشت انور جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ ہماری طرف ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. پہلے تو آپ درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مجھے سلسلے میں کچھ مدنی پھول دینے کے لیے کہا گیا ہے اور موضوع ہے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. میرے آقا تو وہ ہستی ہیں جو رب کے حبیب ہیں اور رب نے اپنے حبیب کو سب کچھ عطا کیا. الرحمن علم القرآن. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کو ہم کیا بیان کریں جو رب کے حبیب ہوں. اور جو حبیب ہوتا ہے اس میں محبوب و محب میں کچھ میرا تیرا نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ کے حبیب نے، اللہ نے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا کیا. اور کتنا عطا کیا؟ لکھتے ہیں نا بزرگ، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. میرے آقا کے علوم کی تو ہم کیا بات کریں.
حضرت آدم अलैहिस्सलाम को रब ने कितने उलूम अता किए। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 6 लाख ज़बानें याद थी। आपको दुनिया के तमाम शहरों, तमाम गाँवों, तमाम लोगों के, जी हाँ सिर्फ इंसानों के नहीं, चरिंद परिंद जानवरों सब के नाम, दुनिया की तमाम सनातों के नाम, दुनिया की तमाम चीज़ों के नाम मालूम थे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का ये आलम है, तो मेरे आका जो आदम के भी आका हैं उनके उलूम का आलम क्या होगा। पर अल्लाह तबारक व तआला ने उलूम तो अता किए, इल्म गैब भी अता किया, और ऐसा अता किया कि आला हज़रत लिखते हैं ना, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। इल्म गैब भी अपने हबीब को बहुत अता किया। मेरे आका ने बहुत सारी हदीसों में आने वाले वक्तों की खबरें दी, और ये हदीसें सियाह सित्ता की किताबों में मौजूद हैं। जी हाँ, बड़ी हदीस की किताबों में, ये बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में जा बजा ऐसी अहादीस हैं जो नबी पाक के इल्म गैब की हमें यूँ समझिए कि दलील देती है। मदीना मुनव्वरा ही का एक वाक़या सुना देता हूँ। अल्लाह आपको इस शहर की बार बार हाज़िरी अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के साथ जबल ओहद तशरीफ़ ले गए। क्या प्यारा पहाड़ है, जन्नती पहाड़ है। अल्लाह मुझे और आपको इस पहाड़ की बार बार ज़ियारत अता फरमाए। तो आका जब ओहद शरीफ तशरीफ़ ले गए तो ओहद झूमने लगा है। किताबों में लिखा है कि ज़लज़ला आने लगा, लेकिन आशिकों की ज़बान में गोया वो झूमने लगा। तो अब क्या हुआ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ओहद को ठोकर लगाई और फरमाया, ए ओहद रुक जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। अब ये हदीस बुखारी शरीफ में भी मौजूद है। ज़रा गौर कीजिए, नबी तो प्यारे आका हैं, सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, 2 शहीद कहाँ से आ गए। हज़रत अब उमर और हज़रत उस्मान तो हयात थे, साथ थे। मेरे आका ने पहले खबर दे दी कि ये दोनों शहीद होंगे। बदर के मैदान में कौन कहाँ मरेगा, किस काफिर की लाश कहाँ होगी, प्यारे आका ने एक रात पहले निशान लगाकर बता दिया। नबी पाक की बहुत सारी कयामत से पहले आने वाली जो पेशन गोइयाँ हैं, जो आज पूरी होती नजर आ रही हैं, ये मेरे आका की गैब की खबरें ही तो हैं जो आज हम सबको मालूम हो रही हैं। तो नबी पाक को रब अज़्ज़ व जल ने हर किस्म का इल्म अता किया। सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात वो है जो हर मामले में अकमल है, आला है, अफजल है। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। मेरे आका तो वजह तख्लीक़ कायनात है ना, नबी पाक की वजह से ये सारा आलम बना है। तो आपको क्या कुछ रब ने अता किया, सुभान अल्लाह, ये तो हमारी अकलें जान भी नहीं सकती। बहरहाल मौजू बड़ा प्यारा, और मुझे इसलिए बहुत लुत्फ़ आ रहा है कि ये वाक़यात, ये बातें मैं वहाँ कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरे आका से मैं कुछ ही यूँ समझिए कि कदमों के कुछ ही फिट के फासले पर नबी पाक यहाँ जलवा फरमा है। मैं दुआ गो हूँ, या अल्लाह आज मदनी चैनल के इस सिलसिले में जितने नाज़रीन हैं सबको यहाँ आकर ये मनाजिर देखना नसीब फरमा, और हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। यकीन करें, नबी पाक की ज़ात वो है, जितना उनके बारे में जानें, जितना पढ़ें, जितना उनके बारे में जिसको कहें नॉलेज हासिल करें, उनसे मोहब्बत में और इजाफा हो जाता है। वो कौन सी ज़िंदगी का शोबा है जिसमें मेरे आका सबसे आला नहीं है। आला हज़रत जब भी तो लिखते हैं ना, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मुझे भी अपनी दुआओं से नवाजते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह जी, सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा में बंदा हो और फिर मस्जिद नबी शरीफ में हो और गुंबद खजरा की ज़ियारत भी कर रहा हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसका अपना ही एक सुरूर है। और सुबह है ना, सुबह आपने देखा होगा लोग सुबह सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, और फिर उसके बाद भी लोग जो है वो कुछ जो है वो चहलकदमी भी करते हैं। लेकिन आप कभी जो है वो फजर की नमाज बंदा पढ़ी हो और फजर की नमाज पढ़ने के बाद बंदा बैठ के गुंबद खजरा शरीफ की ज़ियारत कर रहा हो और दिन जो है ये निकल रहा हो, वो जो मंजर है ना, वो भी अल्लाह 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 देखना नसीब फरमाए आपको भी और मुझे भी। अल्लाह अल्लाह हम सबको, हाजरीन मौजूदीन बमा नाजरीन, कॉल्स करने वालों को, मैसेज करने वालों को भी अल्लाह ये अता फरमाए और हम सब पर ये करम फरमाए। खुदारा ई करम बारे दिगर कुन ई दुआ अजमन व अज जुमला जहां आमीन बाद। चलिए जी, कुछ आपकी कॉल्स को शामिल करते हैं और आपके मैसेज को शामिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबश्शिर हसन अत्तारी पिंडी गेब से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह सलमान भाई, आपकी आमद मरहबा। अल्लाह ताला आपको दोनों जहान की भलाइयाँ अता फरमाए, हमारी और आपकी मगफिरत फरमाए। एक तो दुआओं की दरख्वास्त है, और सलमान भाई
माशाल्लाह आज का मौजू मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम का इल्म मुबारक क्या शान है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मौजू है। तो अर्ज ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो इल्म अता फरमाया, क्या इसका जिक्र कुरान और हदीस के अंदर भी आया है, ये इरशाद फरमा दें। और दूसरा आपकी बारगाह में अर्ज है कि इस मुबारक सिलसिले के अंदर खुले आंख सल्ले अला कहते कहते ये जो सिलसिला होता है, इसके अंदर मुफ्ती हाशिम खान अत्तारी अल मदनी को भी दावत अगर पेश की जाए तो अल्लाह ताला करम फरमाए, वो भी इस सिलसिले के अंदर शरीक हों, दुआओं की दरख्वास्त है। बशीर भाई बड़े प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी हैं माशाल्लाह। पिंडी घेप में हम जब 12 माह में थे तो मदनी काफिले में सफ़र किया है, बशीर भाई से मुलाकात भी है, मुझे इनका चेहरा जहन में आ रहा है। और मियाँ साहब फरमाते हैं ना, जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा। ज़रूर जी हम कोशिश करेंगे, मुफ्ती साहब से अर्ज़ करेंगे। मैं तो वैसे अर्ज़ मारूज़ का सिलसिला जारी रहता है इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब से, मुफ्ती हाशिम साहब से भी अर्ज़ करेंगे जी, सिलसिले के लिए वक्त लेंगे। और आपने कहा कि कुरान और हदीस में बयान है या नहीं है, तो बयान है अल्हम्दुलिल्लाह, और वही हम बयान कर रहे हैं। हम कोई अपनी तरफ से तो कुछ देखें इंटरप्रिटेट कर नहीं रहे, जो हम अपनी तरफ से अपने अटकल पच्चू से तो कुछ बयान नहीं कर रहे। जो कुरान और हदीस में आया और औलिया और उलमा ने जिस चीज़ को बयान फरमाया है वही मदनी फूल अल्हम्दुलिल्लाह बयान हो रहे हैं। लेकिन दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे, आंख वाला तेरे जो बन का नजारा देखे। क्या क्या प्यारी बात है। और मियाँ साहब फरमाते हैं, अन्ने नू सारा शहर फिराया, सारा ही सैर कराया, जद पुछया इयो कहंदा कुछ नजरी नहीं आया। ते मूर्ख नू की पंद नसीहत ते पत्थर नू की पाला, काले नू 100 वारी धोइए रवे काले दा काला। तो ये बयान है अल्हम्दुलिल्लाह, और है बयान है। अल्लाह तबारक व तआला हमें पढ़ने की तौफीक भी अता फरमाए, समझने की तौफीक भी अता फरमाए, और उशाक की अल्लाह तबारक व तआला हमें सोहबत भी नसीब फरमाए। जी मजीद आगे। मोहसिन खान अत्तारी बात कर रहा हूँ हिंद के राजस्थान के डिमारा शहर से। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल सलमान भाई एक बहुत ही प्यारा और यूनिक आप मौजू लेकर आज आए हैं, इल्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नात ख्वां साहब की बारगाह में अर्ज़ है कि ये नात सुना दें। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन मरहबा। जी मोहम्मद आबिद है, मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। यार सलमान भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने एक कलाम पढ़ा था अरबी जबान में, सलामुल्लाहि सलातुल्लाहि, सुना दें। अभी सुना रहे तो एक ही शेर उसका आता है मुझे। सलातुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैका या अफ़ज़ल खल्क़िल्लाह, सलातुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैका या अफ़ज़ल खल्क़िल्लाह, दल्लल हादी नादा मुनादी, वुलिदल हादी रसूलुल्लाह, वुलिदल हादी रसूलुल्लाह, सलातुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैका या अफ़ज़ल खल्क़िल्लाह। जी मैं मोहम्मद इकबाल अत्तारी हिंद के शहर हल्द्वानी से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते जारी है, और आज का मौजू बहुत प्यारा है, इल्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अर्ज थी हुज़ूर सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की लिखी हुई नात, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, ये सुना दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। मरहबा। नईम भाई का इम्तिहान ले लें हाथों हाथ। ऐसे इम्तिहान मैंने नियत की है, इम्तिहान नहीं लेना चाहिए ऐसे बार बार भी, देखें ना जी तो अच्छी बात नहीं है। मेरा कोई इम्तिहान मुझे को बोले तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, चले बल्कि तो मोहब्बत की एक बात है। तो बहरहाल नईम भाई इस कलाम को बहुत सारे तर्जों में पढ़ सकते हैं। मेरा उसने जन है, सही उसने जन है ना, चले उसने जन है, अच्छी बात है, सही है माशाल्लाह।
تائید بھی فرما رہے ہیں. کیا شان ہے آپ کی نعیم بھائی, مرحبا جی. تاریخ گلزار طیبہ سرگودا کی تحصیل شاہپور سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی, آج کا جو موضوع ہے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے آقا شہنشاہ افلاق شفیع معظم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اس کا احاطہ کرنا ہی ناممکن ہے. ایک دور تھا کہ جب میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو اس کا انکار کرتے تھے, لیکن خدا قسم جب سے مدنی ماحول میں آیا ہوں تو آ کے علم ہوا ہے, اپنے عقائد کی اصلاح کی ہے, اب جا کے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا زیادہ ہے. جب میرے مولا نے کچھ چھپایا ہی نہیں ہے تو علم غیب پھر کیسا؟ سارا علم تو میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا ہے. یقین جانے جتنی محبت, جتنا پیار, جتنا خلوص, جتنی فرت و تازگی, جتنی اپنیت کا احساس مدنی ماحول میں ہے واللہ کہیں نہیں ہے. میں نے ایک رات قبل مولانا محمد الیاس قادری رضوی خواب میں زیارت کی ہے, تو آپ ایک بہت اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں, ایک بہت پیاری سی کرسی پہ, اور آپ کا چہرہ نورانی, داڑھی مبارک سفید, اور اتنا چمک رہا تھا کہ جیسے بالکل ایک اللہ کا ولی, اللہ کا سچا ولی اور بیٹھا عوام سے خطاب کر رہا ہے, اور اتنی محبت بھری زبان سے. صبح جب میری آنکھ کھلی تو نماز کا ٹائم تھا, میں نے اٹھ کے تہجد ادا کی جا کے نوافل, اور ان کے لیے ڈھیر ڈھیر دعائیں کی, اور اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے. اور ان کا جو نعرہ ہے نا کہ ہمیں اپنی اور ساری امت کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ کوئی شک نہیں ہے کہ دار اسلامی جو ہے وہ اپنا یہ عقیدہ, اپنا یہ کام بخوبی نبھا رہی ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ سب کو, سلمان بھائی آپ اور آپ کے سب جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں, نعت خان حضرات, اسد بھائی جو ہیں, اور یہ جو بھائی نے بھی نعت پڑھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جی وہ اپنا خان بھائی جو ہے ان سے ایک شعر سنوا دیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. حضور پر تو پوشیدہ نہیں ہے, حضور پر تو غیب, مطلب حضور پر تو پوشیدہ نہیں ہے, حضور سے تو چھپا ہوا نہیں ہے, لیکن چونکہ جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے وہ ما کان و ما یکون کا ہے, لہٰذا حضور کے علم کو جو ہے وہ علم غیب ہی کہا جائے گا. ٹھیک ہے, انباء الغیب بھی ہے اور علم غیب بھی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, اور نبی کریم علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا ہے, دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا ہے. یوسف علیہ السلام سے کہا ذالک انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو بھی بتایا ہے, اور نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ غیب کی خبریں, غیب کا علم عطا فرمایا ہے. من انباء الغیب نوحیہ الیک. ٹھیک ہے, واہ سبحان اللہ. اور وہ قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سورہ جن کی آیت مبارکہ ہے غالباً, ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی, سورہ جن میں ارشاد ہوا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. سبحان اللہ. چلے جی, اصلاح بھی ہو رہی ہے اور بیان بھی ہو رہا ہے. ماشاءاللہ عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے جی قرآن کریم میں. اللہ کریم فرما رہا ہے کہ علم غیب ہم نے دیا ہے, تو ہم بھی مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب اپنا ہے, ذاتی ہے, ازلی ہے, ابدی ہے, سرمدی ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, لا فانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب یہ عطائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, اور ما کان و ما یکون کی حدوں میں بند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی باؤنڈری نہیں ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک جو ہے یہ ما کان و ما یکون کی حدوں میں یہ بند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے, اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, اور مخلوق کے اعتبار سے اس کی نسبت یہ بنتی ہے کہ جو ہے وہ ایک حضور کا علم ایک سمندر, اور مخلوق کے پاس جو علم ہے, جو دیگر مخلوق ہے اس کے پاس جو علم ہے, اس کی مثال یہ ہے جیسے ایک پرندے کی چونچ میں ایک سمندر سے قطرہ ہوتا ہے, باقی علم وہ ہے, اور حضور کا علم جو ہے یہ سمندر کی مثل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کو اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کا علم جو ہے وہ ایک سمندر کی طرح ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک جو ہے یہ ایک پرندے کے جو ہے چونچ کے اندر جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے اس سے بھی تقابل یا موازنہ یہ ہم نہیں کر سکتے. تو یہ علم ہے, اور الحمدللہ یہ عظمت بھی ہے, یہ شان بھی ہے. اللہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا رازق ہے, ازلی ہے, ابدی ہے, سرمدی ہے, اور اس مالک نے, اس خالق نے, اس رازق نے, اس علم والے نے علم والا بنایا ہے.
علیم بنایا ہے، رؤوف بنایا ہے، رحیم بنایا ہے، بنایا ہے، بن گیا ہے، لہذا ہم بھی اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں، اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، اور ایمان والے کو اقرار اور تسلیم ہی کرنا چاہیے۔ جی مزید آگے کالز۔ میرا نام فاطمہ اطاریہ ہے، میں ہند کے سورت گجرات سے عرض کر رہی ہوں، مجھے ایک کلام سنا دیجیے۔ گوسے اعظم امام تو کو ورنہ کا جلوہ شان قدرت پہلا کو سلام، جزاکم اللہ خیر۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ مدینہ مدینہ جی۔ میں بلال رضا اطاری دوحہ قطر سے عرض کر رہا ہوں، حاجی سلیمان بھائی آپ مجھے نعت سنا دیں، آنکھوں کا تارا نام محمد۔ کیا بات ہے جی، مرحبا، ماشاءاللہ۔ سلسلے میں شامل کیجیے گا۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ جی۔ میرا نام محمد احمد رضا طاری ہے، میں سیال کوٹ سے بول رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے۔ میرا نعت خوان بھائی سے گزارش ہے وہ مجھے غوث پاک کی منقبت سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، نعیم بھائی آئیں تو منقبت تو سنائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ آپ کے میسیج بھی شامل کرتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں۔ جی محمد منیر بھائی ہیں، گجرانوالا سے بات کر رہا ہوں، بڑی مہربانی جی، امیر سنت کی منقبت سننی ہے۔ غوث پاک اور امیر سنت کی منقبت ہم سلسلہ ختم ہونے سے پہلے ضرور پڑھیں گے نعیم بھائی، اس کو نوٹ ڈاؤن رکھیں، ٹائم انشاءاللہ میں ضرور دوں گا آپ کو جی۔ احمد رضا بھائی ہیں فقیر والی سے، بڑی مہربانی جی آپ کے میسیج کے لیے۔ محمد حماد بھائی ہیں حسن عبدال اٹک سے، دعا کی درخواست ہے، اللہ خوش رکھے آپ کو جی۔ یہ ہے باب المدینہ سے میسیج ہے اور سلسلے کی اپریسیشن ہے۔ آپ پنجاب سے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ ناظرین کے لیے تو جو ہے وہ میں کچھ لے کر نہیں آیا، سیدھی سی بات ہے، لیکن سچ بولنا چاہیے، اور جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان میں سے ایک کے لیے کچھ لے کر آیا ہوں، اور وہ جو میں آیا ہی ہوں اور وہ ان کے حوالے کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں بھارت آگے ہے جی۔ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے نہ سنا دیں، اب تو بس ایک ہی دن ہو کے مدینہ دیکھوں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ کہہ رہے ہیں جی کلام سننا ہے ان کو، کون سا کلام سننا ہے؟ سفیان اطاری بھائی ہیں جاتنا کشمیر سے، مدینہ یاد آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ہیں جی یہ زہیب بھائی ہیں گجرانوالا سے، بڑی مہربانی جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ کلام شامل کریں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے گے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں برستا نہیں، دیکھ کے ابر رحمت برستا نہیں، دیکھ کے ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ زندہ ہے
چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، اور پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، اور جو ساقی کو سر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، پیمانہ تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا، او ہر پھول میں بو تیری، ہر شم
में तू तेरी, हर फूल में बू तेरी, हर शम्मा में तू तेरी, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना, तुम आगे नबूवत है ए जलवाए जाना। और यदीउ जो है वो ज़ियान से क्या बनता है, लफ्ज़ ये देखते हैं, इंशाल्लाह गौर करते हैं इस पर। आप तब तक देखें, एक एप्लीकेशन है हमारी मजलिस IT की और उसका एक तशरीरी मदनी गुलदस्ता है, आगे देखते हैं। दौर हाजिर के अजीम आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया दावत इस्लामी के IT डिपार्टमेंट की जानिब से पेश खिदमत है मौलाना इलियास कादरी मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें आप दामत बरकातुहुमुल आलिया से मुताल्लिक वीडियोस, बयानात और मदनी मुज़ाकरों का इल्मी खजाना मौजूद है। इसके अलावा आपकी तहरीर करदा कुतुब का बेश कीमत खजाना भी, जो कि 37 से ज़ायद ज़बानों पर मुश्तमिल है। और इसके साथ साथ आप जान सकेंगे आप दामत बरकातुहुमुल आलिया की रूहानी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ। इस एप्लीकेशन से आप मदनी चैनल रेडियो भी सुन सकते हैं। मेन्यू के ऑप्शन में जाकर आप मजीद एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं और दावत इस्लामी को अपने अतियात भी डोनेट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी का मदनी माहौल है जो हमारी रहनुमाई कर रहा है और हमारी जो है वो तरबियत भी कर रहा है और हर एतबार से हमारी रहनुमाई कर रहा है। हम IT के ज़रिए से, हम मोबाइल के ज़रिए से, एंड्रॉयड वर्जन के ज़रिए से, दूसरे वर्जन के ज़रिए से भी अपने इल्मी प्यास को बुझा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़राए दावत इस्लामी का मदनी माहौल मजलिस IT हमारी दे रही है। ये लफ्ज़ है ज़ौ, कामूसुल जो है ना, ये फिरोज़ुल लुगात है। फिरोज़ुल लुगात में जो लफ्ज़ है, हर शम्मा में ज़ौ तेरी, ठीक है, ज़ाद पर ज़बर है, ठीक है। अरबी की डिक्शनरी की बजाय इसका उर्दू से माना बताया जा सकता है। डिक्शनरीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये है, अभी ही है। चले बहरहाल ये भी एक बात है मदनी चैनल के नाज़रीन, हर बात बयान करने की हो और बंदा बयान कर भी दे, ज़रूरी नहीं है, कुछ बरसबील तज़किरा बयान हो भी जाती हैं। चलें बहरहाल ये सवाल है जी, आप जामिअतुल मदीना के मुअल्लिम हैं? नहीं जी, मैं जामिअतुल मदीना में मुअल्लिम नहीं हूँ, बहरहाल मुतालिम रहा हूँ और बस अब दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला मजीद भी मुतालिम तो बंदा सारी उम्र रहता है ना जी। हाँ जी, ठीक है जी, सारी जिंदगी रहना है जी, 8 साल भी रहे हैं, मजीद भी रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मजीद जामिअतुल मदीना में फिर वो सिलसिला खत्म हो जाता है 8 साल के बाद। तखस्सुस करना हो तो वो एक अलग बात है। बहरहाल मौजू है हमारा इल्मे मुस्तफ़ा और इस पर मदनी फूल चल रहे हैं। खालिद भाई मजीद इरशाद। सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात, इसके बारे में इंशाअल्लाह चंद गुजारिशात मजीद। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने मा कान व मा यकून का इल्म अता फरमाया है। इसके बारे में उम्मत के मुफस्सिरीन सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान, अव्वलुल मुफस्सिरीन क्योंकि वही हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा, लेकिन दीगर ने भी इन्हीं से इक्तिसाब करते हुए इन्हीं के अक़वाल और इन्हीं की जो तफसीरात हैं कुरान पाक की, जो इनके फरामीन के मुताबिक उनको नकल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने इरशाद फरमाया, खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। इसके तहत अल्लामा अलाउद्दीन खाज़िन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा, अरादा बिल इंसानी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खलक़ल इंसान में जो लफ्ज़ इंसान जिक्र किया गया है, इससे मुराद इंसानों की जान रहमत आलमियान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, इंसानों की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर फरमाया अल्लमहुल बयान, यानी बयाना मा यकूनु व मा कान। वाह, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बयान सिखाया, क्योंकि इंसान से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। तो फिर फरमाया अल्लमहुल बयान,
اس انسان کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیان سکھایا. اور بیان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یعنی بیان ما یکون وما کان. بیان سے مراد جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہو چکا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھا دیا. سبحان اللہ. پھر ارشاد فرمایا لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُنْبِئُ عن خبر الاولین والآخرین وعن یوم الدین. کیونکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اولین و آخرین اور قیامت کے دن کی بھی خبر عطا فرمائی ہے. علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، امام فرا بغوی، واہ جی واہ، سبحان اللہ، تفسیر معالم التنزیل تفسیر بغوی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. سبحان اللہ جی. فرا بغوی اور ہیں جی، اور یہ امام بغوی اور ہیں، دو بغوی ہیں. سبحان اللہ. بہرحال مجھے جو نام ان کا یاد تھا، میں نے یاد ہے تفسیر پہ پڑھا ہے. بہرحال ٹھیک ہے، آپ کا بھی فرمانا مرحبا. جی سبحان اللہ. امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر معالم التنزیل میں ارشاد فرماتے ہیں خلق الانسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمہ البیان یعنی بیان ما کانا وما یکون. جی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کو بیان یعنی جو کچھ ہو چکا، بیان کی تفسیر ہی یہ کی جا رہی ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے سب کچھ اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسانیت کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. علامہ صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں الانسان ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأنہ الانسان الکامل. فرمایا گیا وہ انسان کامل محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. والمراد بالبیان علم ما کانا وما یکون وما ہوا کائن. اور بیان سے مراد وہ علم ہے جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا. رب العالمین جل وعلا نے یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. وہ کیا کسی نے پیاری بات کہی، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. بڑا واضح سا فرق ہے. امام اہل سنت نے ایک انداز ارشاد فرمایا میں وہ ایک تصریح وہ کر دوں تو تصریح بھی کر دوں. انسان خلق انسان کو پیدا کیا، اس کی تفسیر میں جیسے الفاضل فرماتے ہیں انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. جی ارشاد فرمایا. امام اہل سنت جو سکھانے کا ایک انداز ہے، امام اہل سنت کی جو نعتیہ اشعار ہیں، جو دیگر تحریرات ہیں، ان میں بھی آپ دیکھیں تو آپ امت کی بڑے بہترین انداز سے رہنمائی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. واہ 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 واہ. بات ہو رہی ہے مخلوق کی. جی مخلوق میں سب کو ایک درجہ نہیں، صحیح، تمام ہی لوگ مخلوق ہیں، لیکن مخلوق میں کچھ لوگوں کو چن لیا گیا. واہ. وہ کون ہے؟ مخلوق میں اولیاء ہیں. ٹھیک. تو یہ مخلوق سے افضل ہوا کرتے ہیں، تو یہ بھی رب العالمین کی مخلوق، عام مخلوق سے افضل ہے. لیکن اولیاء سے افضل مخلوق بھی برابر نہیں ہے، انسان برابر نہیں ہے. حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ تو انسان بھی سارے برابر نہیں ہے نا. تو یہ خلق سے اولیاء کیا تفسیر اور کیا جو ہے وہ انداز بیان کیا امام اہل سنت نے. سبحان اللہ. خلق سے اولیاء افضل اور اولیاء سے رسول افضل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ تو بات مخلوقات میں ہے. خالق سے مقابلہ کروانا کیا زیب دیتا ہے کہ عقل مطلب کہاں گئی ہے کہ خالق کے مقابلے میں مخلوق کو لا کر کھڑا کیا جائے گا. مخلوق کا خالق سے کیا مقابلہ ہے؟ خالق ہوتا ہے، مخلوق ہے. خالق بنانے والا ہے، مخلوق وہ ہے جسے بنایا گیا ہے. تو ان دونوں کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. چہ جائے کہ مقابلہ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم اور حضور کا یہ علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب کچھ ذاتی ہے، اپنا ہے، عطائی ہے. ذاتی ہے، اپنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ہے وہ عطائی ہے، اللہ کریم نے عطا فرمایا. اچھا، یہ ہمیں بعض کا توجہ دلانے والے بھی ہوتے ہیں. ہم توجہ والوں کی جب توجہ لے لیتے ہیں تو ہماری اپنی توجہ بعض اوقات بگاڑ دیتے ہیں. میں وہ دوبارہ تصحیح کر دوں کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ صحیح بات کہی تھی. ترجمہ ہے میرے سامنے ہے کنزور ایمان شریف. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. ٹھیک ہے، ترجمہ ہے رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. اعلیٰ حضرت یہ تفسیر خازن میں جو بیان کیا جو ہے وہ خالد بھائی نے، اسی کو جو ہے وہ پیارے انداز میں بیان کر رہے ہیں. انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا.
یہ ترجمہ ہے امام اہل سنت کا، اور کیا نظر ہے امام اہل سنت کی جو ہے وہ تفاسیر کے اوپر، کہ ترجمہ بھی ہو رہا ہے اور تفسیر بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ گویا کے بیان ہو رہی ہے، اور تفسیری ترجمہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے، سبحان اللہ، ان کی ترجمانی ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے، تو توجہ دلانے والے بھی مرحبا، کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہم بھی انسان ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، اور ہمیں توجہ دلانے والے بھی بیچارے انسان ہیں، وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ اور امام مالک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، یہ وہ ہیں جو غلطی سے پاک ہیں، مبرہ ہیں، منزہ ہیں، معصوم ہیں، حضور غلطی کریں؟ نہ نہ نہ، یہ کیسی بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ بنایا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ بنائے، اپنے فضل سے بچائے، وہ بھی بڑے شان والے ہیں۔ تو عام لوگ برحال جو ہوتے ہیں، ہم لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، تو الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، بندہ غلطی کر لیتا ہے، توجہ دلانے والوں کو چاہیے کہ وہ توجہ دلاتے رہیں، دل چھوٹا نہ کریں، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ جی حافظ صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ سبحان اللہ۔ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے، ان اللہ قد رفع علی الدنیا، ایک روایت میں یوں فرمایا، اور دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمیٹنے کا ذکر فرمایا، زمین کو میرے لیے اٹھا دیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ میں زمین کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جیسے، اور فرمایا کہ وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ارشاد فرمایا اس میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس سارے کو میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو ملاحظہ فرما رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اسے میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو ملاحظہ فرما رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی نے دنیاوی علوم بھی بے شمار عطا فرمائے، اخروی علوم بھی عطا فرمائے، اور یہ جو روایات، یہ جو نبی پاک علیہ السلام کے فرامین ہیں اور حدیث مبارکہ، اس میں صاف واضح طور پر مطلقاً ارشاد فرمایا، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، فرمایا خاص موقع پر، فرمایا فتجلی کل شیء وعرفت، ارشاد فرمایا اللہ تبارک فتجلی کل شیء، کل بھی اور پھر شیء، کل اور پھر شیء، اللہ وہ بھی نکرہ، اللہ کل جو ہے وہ بھی عموم کا فائدہ دے، استغراق کا فائدہ دے، احاطے کا فائدہ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے ساری چیزوں کو روشن کر دیا، کل شیء، ہر شے کو روشن فرما دیا، فعرف اللہ شیء ہو گیا نا جی، باسم اللہ شیء جی، اللہ اکبر، اور پھر فرمایا کہ فعرفتو، ارشاد فرمایا میں نے اسے جان اور پہچان لیا، جس شے کو بندہ جان اور پہچان لیتا ہے نا تو وہ بھولتی نہیں، اور پھر کی جس شے کی جان اور پہچان اللہ کریم عطا فرمائے تو وہ بھلا کیسے جو ہے وہ محو ہو سکتی ہے اور مٹ سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں بارہا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان دیگر لوگوں کے متعلق جو دل میں بات آتی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پہلے ہی بیان فرماتے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے، ایک شخص نے ابو جہل کے ساتھ معاہدہ کیا، امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی موجم کبیر میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں اس شخص نے کہا کہ میں معاذ اللہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو، اللہ مسلمان نہیں تھا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں قتل کر دوں گا، میرے بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ اس نے کہا کہ جی میں تمہارے بچوں کی کفالت کروں گا، تم جاؤ اور یہ کام کر دو۔ وہ آیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے، اور وہ پیچھے پیچھے جو ہے نا اس تاک میں تھا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی طرح حملہ کروں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا اور آپ نے اس کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ تم فلاں ہو۔ اس نے ایک دم وہ ڈر گیا فوراً۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں ویسے ہی ذکر کر رہا تھا، میں کچھ زبان میں اپنے منہ میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، وہ بات بتاؤ جس کے لیے تم آئے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ نہیں ہو جس نے فلاں جگہ بیٹھ کے فلاں آدمی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ تم میرے بچوں کی کفالت کرو اور میں انہیں جا کے قتل کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا تھا۔ اس نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان۔ اللہ 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 اللہ، حضور کا علم مبارک، علم غیب مبارک کیسا علم ہے جو بے ایمانوں کو ایمان دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
کیا کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر ایک اور بھی میسج بھی ہیں تو دیکھیں وہ بات تو میسیجز بھی آ رہے ہیں تو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو ابھی مثال دی ہے سمندر والی اور قطرے والی تو یہ مثال اس کے بارے میں انہوں نے اپنی رائے دی ہے. یہ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ میں اس مثال کو بیان فرمایا ہے. آپ اس کو تفصیلی طور پر وہاں سے فتاوی رضویہ سے دیکھ سکتے ہیں. یہ مثال بھی سلمان بھائی صرف محض سمجھانے کے اعتبار سے ہے کہ مطلب یہ ایک اقرب الی الفہم ہے، جو چیزیں بندے نے دیکھی ہوتی ہیں اس کو وہ سمجھ سکتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نہ تو سمندر کے برابری کسی شے سے کی نہیں جا سکتی. یہ محض سمجھانے کے اعتبار سے وہ خالق صاحب، وہ خالق ہے، مالک ہے، سمندر مخلوق ہے. جی جی نسبت تقابل تو بنتا ہی نہیں ہے نا. بالکل تقابل بات سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ و تمثیل. اور میں نے کہا یہ بھی کہا جی اگر آپ وہ بات اگر آپ نے غور سے سنی ہو تو میں نے کہا تھا یہ نسبت بھی نہیں، یہ بھی ساتھ میں. جی بالکل ایسے فرمائیں. تو غور سے سننا چاہیے. آپ سلسلہ دیکھتے دیکھتے چائے پی رہے ہوں اور اتنی اہم بات بھی سن رہے ہو ساتھ میں تو بعد کا بننا چائے کے لطف میں گم ہو اور وہ جو بات بیچ میں حد فاصل آنی تھی، وہ جو قید مفیدہ تھی وہ آپ نے سنی نہیں ہے اور آپ پیچھے وہ اس کو مطلق پہ لے رہے ہیں تو پھر بعض اوقات غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال جی ہم بھی بندے ہیں، بشر ہیں، غلطی بہرحال کر سکتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، حضور کا علم بے مثال ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم پھر بے حساب ہی عطا فرمایا. سبحان اللہ. جی بے شک بے حساب علم عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وہ واقعہ ملتا ہے نا سلمان بھائی سیرت کی کتابوں میں کہ ابو جہل بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. تو اب ہاتھ میں یہ اپنے کچھ چیز کنکریاں وغیرہ لے کر حاضر ہو گیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں سرکار علیہ السلام کو کیسا کمال کا علم عطا فرمایا ہے کہ ابو جہل حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا عظیم علم عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو جہل کو فرماتے ہیں ابو جہل یہ بتا کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائیں کہ میں کون ہوں. صحیح ہے نا. تو پھر اس کی مٹھی کے اندر جو کنکریاں ہوتی ہیں تو وہ کلمہ پڑھتی ہیں اور وہ پھر گھبرا کر بدبخت جو ہے وہ ان کو پھینک دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا فرمایا. صحابہ کرام علیہم رضوان بیان کرتے ہیں. ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء لا ذکر لنا منه علما. کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال پر چھوڑا. سلمان بھائی ہمیں بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود علم رکھنے والے نہیں بلکہ علم گر ہیں، علم سکھانے والے. جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جڑ جاتا ہے اسے بھی بے مثال علم عطا فرماتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ اگر کوئی پرندہ کی کہیں پر بھی مارتا ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں اس بارے میں. جو کچھ آسمان و زمین میں. نسیم الریاض میں شفا شریف میں قاضی یاز رحمۃ اللہ نے بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں ھذا تمثیل لبیان کل شیء تفصیلا تارتا و اجمالا اخرى، کہ یہ ایک مثال دی گئی ہے اس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا اور کبھی آپ اجمالاً ارشاد فرماتے ہیں اور کبھی مختصراً ارشاد فرماتے ہیں. اسی کے تحت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ولا شک ان اللہ تعالی قد اطلعہ علی ازید من ذالک والقى علیہ علم الاولین والآخرین. کہ آپ فرماتے ہیں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ علم دیا بلکہ تمام اگلے پچھلوں کا علم میرے آقا کو عطا فرمایا. بات وہی ہے کہ اس کی ترجمانی جو لکھا ہے نا جی یہ آپ نے جو عبارت امام قسطلانی کی مواہب الدنیا غالباً حافظ صاحب امام قسطلانی کی کتاب ہے مواہب الدنیا. اس کا ترجمہ ہو سکتا ترجمانی ہو سکتی ہے اس شعر میں کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ. سبحان اللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. دیکھیں آپ غور کریں کتنی عظمت ہے کتنی شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ ہمارے آقا کی شان ہے. جی ہاں جن کا ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے یہ ان کی شان ہے.
जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा है, ये उनकी शान है। जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये उनकी शान है। जिनकी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम उम्मतों से अफजल बनाया है, ये उनकी शान है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी वसीम भाई ने एक बात बयान की कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम वो हैं कि जो अल्लाह करीम ने अता फरमाया है ये नवाजते हैं, अता फरमाते हैं। और अल्लाह तबारक तआला ने भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में हुजूर के इस वस्फ को बयान फरमाया। फरमाया वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन, इरशाद फरमाया कि ये नबी अलैहिस्सलाम गैब बताने में बखील नहीं है। कैसा बताया अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम अली मुर्दवान को? हजरत सैयदना अलीयुल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम एक से जायद बार आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये बात साबित है कि आपने मिंबर पर खड़े होकर इरशाद फरमाया सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, इरशाद फरमाया मुझसे सवाल करो यहां उतरने से पहले। इरशाद फरमाते क़ियामत तक के बारे में जो पूछोगे मैं तुम्हें बताऊंगा। एक से जायद बार हज़रत सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया सलूनी अम्मा शि'तुम, ये भी इरशाद फरमाया सलूनी अम्मा शि'तुम, की पूछना जो पूछना जो पूछ लो। अल्लाहु अकबर, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, ये शान है बाबे मदीनतुल इल्म की कि वो कहें पूछ लो की पूछना जे, क्या पूछना है पूछ लो, कयामत तक के लिए जो भी पूछना है जवाब मिलेगा। ये बाब की शान है, मदीनतुल इल्म की शान क्या होगी। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है जिनकी शान ऐसी अजमत है, जिनकी ऐसी अजमत है। और इंशाअल्लाह हमने उनकी मोहब्बत को दिल में बसा करके रखना है और उनकी सुन्नतों को अपनी जात पर अपना के रखना है। उनके अखलाक को, उनके किरदार को, उनके जिंदगी गुजारने के अंदाज को हमने अपना ओढ़ना बिछोना बनाकर रखना है। और इसके लिए एक बेहतरीन जरिया दाऊद इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहना भी है। आइए दाऊद इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं, वाबस्ता हैं, मदनी काम कम करते हैं, ज्यादा करने वाले बन जाएं, और अगर नहीं करते तो मदनी काम करने वाले बने। इंशाअल्लाह आपको फैजान मुस्तफ़ा नसीब होगा। और मदनी काफिले में सफर करने वालों के लिए 3-4-5 फरवरी मदनी काफिले में सफर करने वालों के लिए अमीर सुन्नत ने क्या दुआ दी है ये भी आपको बताते हैं। इंशाअल्लाह मदनी काफिले में सफर करते रहेंगे तो सुन्नतें सीखते भी रहेंगे, सिखाते भी रहेंगे, अमल करते भी रहेंगे, जहन देते भी रहेंगे इंशाअल्लाह। खालिद भी कुछ कह रहे हैं आप? चले अब नाजरीन को दिखाते हैं अमीर सुन्नत ने क्या दुआ दी है जी। 3-4-5 फरवरी हफ्ता इतवार पीर मदनी काफिले में 3 दिन के लिए सफर करने वालों को 3-4-5 फरवरी एक काम, मदनी काफिला। लब्बैक। कौन कौन सफर करेगा? लब्बैक इंशाअल्लाह। या अल्लाह, जो 3-4-5 फरवरी को मदनी काफिले में सफर कर जाए वो इससे पहले ना मरे जब तक हज न कर ले और मदीना न चूम ले। फोन पर बात हो या मुलाकात हो, फोन पर बात हो या मुलाकात हो, सबसे कहते रहें काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, लूटने रहमतें काफिले में चलो। नाजरीन भी अपने नियतें भेजें मदनी काफिलों की। इस्लामी बहनें भी अगर अपने महारिम को तरगीब दिलाएं और तैयार करने में कामयाब हो जाएं तो ये दुआएं या अल्लाह उनके हक में भी कबूल कर ले, मेरी मदनी बेटियों के हक में भी। बस सब अब लग जाओ और मुख्तलिफ जो हमारे काबीनात और डिवीजन सतह के जिम्मेदारान हैं वो जल्दी जल्दी अपने वो भेजें अहदाफ के कितने मदनी काफिले आप 3-4-5 फरवरी को सफर करवाएंगे इंशाअल्लाह। ये सब काम अल्लाह की रजा के लिए करना है इंशाअल्लाह। बेड़ा पार होगा, बेनमाजी जाएगा तो नमाजी होकर पलटेगा इंशाअल्लाह। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, वाकई मदनी काफिले की बड़ी बहारें हैं। अल्लाह हमें मदनी काफिलों का मुसाफिर बनाए। और है नबी की नजर काफिले वालों पर, होंगी हल मुश्किलें काफिले में चलो। तो अच्छी अच्छी नियतें होंगी तो इंशाअल्लाह बरकत नसीब होंगी। कुछ आपकी कॉल्स को शामिल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। जी फरमान अंकल, मैं शहरोज बात कर रहा हूँ।
मैं अहमद बिलाल बोल रहा हूँ। हम आपका सिलसिला देख रहे हैं और नाश्ता भी कर रहे हैं। सलमान अंकल आवाज नहीं देते कहाँ थे? याद आ मुझे आपकी याद आ रही थी। खुले आँख ठल्ला कहते मुझे अच्छा लगता है। खुले आँख ठल्ला मुझे अच्छा लगता है। मुझे कलाम सुना दे। नूर वाला आया है, तारे अमन मेरे देखो ऐसा नूर आया है। अतला मालिक या हबीब अल्लाह, मैं जाता हूँ मदीने कि आपकी दावत करूँ। आप कैसे दावत कबूल करेंगे बता दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह जी, मरहबा। हमारे महरोज भाई के दोनों बच्चों की कॉल थी जी। अल्लाह खुश रखे। इस सिलसिले की हौसला अफजाई के लिए, मोहब्बत के लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब मैं इंशाल्लाह आपके वालिद साहब को अर्ज़ कर दूंगा। महरोज भाई मिलेंगे तो उनको बता दूंगा जी इंशाल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, मोहब्बत सलामत रखे और आपको अल्लाह तबारक व तआला आलिम बाअमल बनाए, मुफ्ती इस्लाम बनाए, अपने वालिदैन की आंखों का नूर, दिल का सुरूर बनाए और अपनी रहमतों की अल्लाह तबारक व तआला आपको जो है वो अपनी रहमतों का हिसार अता फरमाए, अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन। ये दुआएं अल्लाह ताला ये इनके सदक़े में, हमारे महरोज भाई के बच्चों के सदक़े में अल्लाह ये दुआएं हाज़रीन, मौजूदीन, नाज़रीन, आप हम सब के बच्चों के हक़ में अल्लाह ताला ये दुआएं कबूल फरमाए। जी मज़ीद। सलमान मियां सैयद कौकब अहमद अर्ज कर रहा हूँ कराची से। आज के मौजू पर लबकुशाई की मेरी जो जरूरत हो नहीं रही है, कोई कर भी नहीं सकता। सारे आलम के आलिम भी मिलकर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का अहाता नहीं कर सकते। जिस तरह आपका हुस्न हजार पर्दों में पोशीदा है, इसी तरह आपका इल्म, क्योंकि वो इल्म जिसका किसी को इल्म नहीं है, वो आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका इल्म है। खुद आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मैं इल्म का शहर हूँ। हर शहर के हजारों गोशे होते हैं और कौन उनका अहाता कर सकता है। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जात है जिसकी वजह से हमने कुरान को समझा, खुदा को समझा, खुदा को पाया, खुदा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म ने मिलाया, किसी दुनिया का कोई आलिम भी उसका अहाता कर नहीं सकता। आपके इल्म का वो नूर है जिससे दोनों आलम रोशन है, हमारे कुलूब रोशन है और हम उसका बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। अहाता बोलने की जरूरत ही नहीं हो रही, अहाता हम नहीं कर सकते। एक शेर पे अपने बात को खत्म करता हूँ कि खुदा की अजमतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की अजमतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने और मुकामे मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। आपको कॉल करना मदीना मदीना, अल्लाह ताला आपको जिसे खैर अता फरमाए। और मदनी फूल खालिद भाई आप देंगे या मैं ही दे दूँ? मैं ही दे दूँ, मुझे ही मैदान में लेकर आ रहे हैं आप। चले मैं तो पहले ही मैदान में हूँ, मैदान भी अपना है। पंजाबी में कहते हैं ए कोते ए मैदान है जी। चले भारत, आपने हुजूर जो हदीस पाक जो है वो पढ़ी, बिल्कुल बजा पढ़ी, उसका तर्जमा जो फरमाया बिल्कुल बजा फरमाया। और हदीस पाक की शरह में हमें वो कहना चाहिए, वो बयान करना चाहिए जो उलमाए किराम ने बयान किया हो। आपने जो बयान फरमाया है, अगर ये रेफरेंस में बात है, आपकी नॉलेजेबल बात है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके अपने उसमें एक ज़ौक़ और शौक़ की बात है तो ज़ौक़ और शौक़ होना चाहिए, लेकिन हदीस पाक की शरह बयान करने में अपने ज़ौक़ और शौक़ की बजाय जो उलमाए हक्का ने बयान किया है और शारहीन ने जो बयान किया है उसकी हमें पैरवी करनी चाहिए। इसी में फलाह है, इसी में कामयाबी है, इसी में नजात है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वक्त इख्तिताम पजीर है, 10 मिनट बाकी हैं। सलात सलाम भी पढ़ना है, अमीर सुन्नत की मनकबत भी सुननी है, गौस पाक की मनकबत भी सुननी है। पहले मनकबत गौसे पाक की और फिर मनकबत अमीर सुन्नत की, और इसके बाद हम आखिरी पैगाम लेंगे हाफिज़ अदनान चिश्ती साहब से और फिर सिलसिले को वाइंड अप करेंगे। जी नईम भाई, सदके जाऊं गौसे पाक, मैं वारी जाऊं गौसे पाक। क्या बात है गौसे पाक की जी। इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन। इमदाद कुन अज बंदे गम आजाद कुन। दर्दीनो दुनिया
شاعت کن در دین و دنیا شاعت کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کوشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاعت کن در دین و دنیا شاعت کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے میرے میرا تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے یا غوث تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج غوث اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاعت کن در دین و دنیا شاعت کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن اسیر کمر دے ہوا یم کریما اسیر کمر دے ہوا یم کریما بابا شاعب حال ما غوث اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاعت کن در دین و دنیا شاعت کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن کہے کس سے جا کر ہنس اپنے دل کی کہے کس سے جا کر ہنس اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن امداد کن از برد غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر آپ ایسا کریں کھڑے ہوں گے کرسی سے آپ بھی کھڑے ہوں میں بھی کھڑا ہوتا ہوں آپ ادھر آ جائیں گھڑی بتا رہی ہے تقریباً 6 منٹ باقی ہیں ادھر بیٹھے ہیں امیر سنت کی جو ہے وہ منقبت بھی آپ سنیں اور امیر سنت کی منقبت سننے کے بعد آپ آخری پیغام بھی دیں اور آخری پیغام دینے کے بعد سلسلہ وائنڈ اپ بھی کریں تو یہ آج کریں جی نعیم بھائی منقبت پڑھیں امیر سنت کی منقبت کے 2 اشعار سڈ پیر دی ہر دم خیر ہووے سڈ پیر دی ہر دم خیر ہووے سڈ پیر دی ہر دم خیر ہووے پاویں لکھاں کروڑ دے ہووے پاویں لکھاں کروڑ دے ہووے
سٹ پیر دے ہر دم خیر ہوے سٹ پیر دے ہر دم خیر ہوے جڑا رستا نبیاں ولیاں دا جڑا رستا نبیاں ولیاں دا او رستا میرے پیراں دا او رستا میرے مرشد دا شلا اس رستے تے میرا بھی پیر ہوے شلا اس رستے تے میرا بھی پیر ہوے سٹ پیر دے ہر دم خیر ہوے سٹ پیر دے ہر دم خیر ہوے سٹ پیر دے ہر دم خیر ہوے خیر ہوے پیر میرے دے پیر میرا سلامت رکھے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو. اللہ تبارک تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. اللہ کریم ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کے عطا کیے ہوئے مدنی انعامات کے مطابق عمل کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کے متعلق بہت سارے مدنی پھول سنے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے روکیں، جن کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور بالخصوص ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے علماء کے ساتھ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ہم وابستہ ہوں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور رفعت ہی بیان کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے ہمیں سائے سے بھی دور رہنا چاہیے اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی منفی بات کرتے ہیں، وساوس کا شکار ہوتے ہیں جو لوگ، تو ہمیں ایسے لوگوں کے پاس بھی نہیں آنا چاہیے. الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے علم مبارک کے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے رسائل ہیں، فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کا مطالعہ کریں، دیگر علماء اہل سنت سے معلومات حاصل کریں. انشاءاللہ الرحمن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس وصف کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے گا جو ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی کا سبب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہوگا. اور اس کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونا اور دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر آنے والے سلسلوں کو دیکھنا اور سننا بھی ہے. اللہ تبارک تعالی عمل کی سعادت توفیق عطا فرمائے. اختتام صلاۃ السلام پڑھیں گے. ابھی اختتام تو کر دیا نا جی آپ نے. جی صلاۃ السلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. غوثِ اعظم امام تو کا ولوں کا، غوثِ اعظم امام تو کا قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے رہیے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح میری رحمتوں سے بری بری، میری رحمتوں سے بری، آنکھ سلے کلا کہتے کہتے کھلے، آنکھ سلے کلا کہتے کہتے. آئیے
شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔